السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ فٹ ہو؟ دوستو یہ بیان لازمی سننا چاہیے، ہر مسلمان کو سننا چاہیے۔ بڑا ہی اچھا بیان ہے اور بڑا ہی پیارا دلچسپ اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور مقابلے میں یہودی تھا۔ یہ کلمہ گو ہے، گرچہ منافق اور سامنے یہودی ہے، لیکن قربان جائیں اس زمین نے وہ والے فیصلے بھی دیکھے ہیں، اس آسمان کے نیچے یہ رنگ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ محبوب نے کلمہ گو کے خلاف فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ عدل عدل ہے، انصاف انصاف ہے، معیار معیار ہے۔ کچھ قاعدے زندگی میں، کچھ اصول وضع کیے جائیں اور ان کی روشنی میں اپنے معاملات زندگی کو مرتب کیا جائے۔ میں کل جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، ہم نے ایک زیادتی کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہم نے انہیں دولت مند بننے کی تجویز دی اور 22 24 25 26 سال کی عمر میں ہی بچے نفسیاتی سے ہونے لگ گئے، کیونکہ ہم نے انہیں یہ ماحول دیا تھا کہ پیسہ، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، لیکن وہ خاص روحانی تربیت، وہ خاص ذوق، وہ جو میرے کریم رسول نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے جانا، مسجد لے جانا، بھیجنا نہیں، مسجد لے جانا۔ وہ جو رسول کریم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہلا کر فرماتے تھے، فاطمہ اٹھنا، یہ رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، سحری میں جگاتے تھے۔ وہ جو خاص ان کی اخلاقی تربیت تھی، مال انہیں بڑا دیا، لیکن وہ اس طرح کا انہیں بنا دیا ہے کہ وہ عام لوگوں سے کٹ گئے ہیں، ان کی زندگی کا وہ سٹیٹس ہی نہیں رہا۔ ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ اتنی ڈگریوں کے باوجود یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا شخص ہے جس کے ساتھ چند گھڑیاں بات نہیں کی جا سکتی، جس کا سوچ بچار کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ انداز جو ہمیں رسول کریم نے سکھایا، وہ اصول تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے آداب زندگی سے آگاہ کر دے، تاکہ جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہوں ان کی زندگی سکون میں آئے۔ لیکن ہم اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ میری دادی اماں، میں نے اپنا ملک سارا دیکھا ہے اور مجھے پیارا بھی بڑا ہے، اور دیکھنے کے بعد زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ میں نے نیچے اتر کر گلی کوچے بھی دیکھے ہیں، اور میں نے کھیت کھلیان بھی دیکھے ہیں، وطن کے سارے کم و بیش شہر میں دیکھ چکا، صوبوں کے کونے خدرے دیکھ چکا۔ مجھے اللہ نے موقع دیا، ملک سے باہر بھی میں نے کچھ جگہوں کو دیکھا، لیکن پلٹ پلٹ کے وہ دیہاتی لوگوں سے پیار بڑھ گیا۔ سیانے ہونے کے چکر میں بعض لوگ اتنے تیز ہو گئے کہ ہر چیز کو انہوں نے تیزی میں تولنا شروع کر دیا، تو جو سادے لوگ تھے پرانے دیسی، ان سے پیار بڑھتا چلا گیا کہ یار یہ تو بڑے کمال لوگ۔ دادی اماں صبح تخت پوش پر بیٹھتی تھیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور نماز کے بعد وہ ایک بات کرتی تھی، خود نماز پڑھ کے کہتی تھی، اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو، اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو۔ اور پھر جب سارے لوگ ان کے گرد، سبق کس کو کہتے تھے؟ پیپر یاد کرنا ہے آج کا؟ سبق کون سا؟ اگر پتہ ہے تو اونچا بولیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں تو کہنا کسے، تسی دسو، تسی نہ اپنے آپ پینڈو سمجھو تو میں تے ہے نا، میرے تے پا دیا جی پینڈو بندے گل کیتی سی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک ہے نا جی، نماز پڑھو اور پھر سبق پڑھو، کیا قرآن پاک پڑھو۔ اور پھر جب گھر کے سب لوگ ان کے گرد قرآن لے کے بیٹھ جاتے تو پھر وہ سادے لفظوں میں کہتی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کامیابی ہے کسی گھر کی کہ صبح، اوہو میرے بھائی، جب فجر 4:30 ہوتی تھی تو پھر بھی لوگ 9 بجے اٹھتے تھے، اور جب فجر 6:20 پہ ہوتی ہے تو پھر بھی 9 بجے اٹھتے ہیں۔ جب مغرب کی نماز 7:15 تھی پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اور جب سے مغرب 5:15 ہوئی ہے پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے معاملہ نیند سے نہیں ہے۔ ہم کوئی اصول ہی نہیں، کوئی ضابطہ ہی نہیں بنا پائے زندگی کا، ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ ہی نہیں سکے جو رنگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم نے اپنے لیے اس خوبصورتی کو کشید ہی نہیں کیا جس نے ہمارا ظاہر باطن سنوار دینا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کے مطابق، قاعدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کا فقر اختیاری ہے، بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔
نبی پاک کا فقر اختیاری ہے. حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں سو رہا تھا تو سارے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے دستے مبارک میں رکھ دی، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. لیکن نبی پاک نے پسند کیا، حضور نے چاہا کیا؟ ایک وقت روٹی کھانی ہے. یہ پسند ہے نبی پاک کی، مجبوری نہیں، یہ پسند ہے. حضور نہ سادہ طرز زندگی کو پسند کرتے، روز ایک نیا خرچے کا دروازہ کھلتا ہے. اور جو بیچارے گئے تھے نا 3 سال کے لیے ملک سے باہر کہ تھوڑے سے پیسے کما کے لاؤں گا پھر یہاں کاروبار کروں گا، لیکن پیچھے سے جنازے اٹھے ہیں، آ نہیں سکے. پیچھے سے نا باپ پوچھتا رہا ہے لوگوں سے کہ دسو نا جی یو کے دی ٹکٹ کنے کو دیے. ابا پوچھتا رہا ہے لوگوں سے کہ بتاؤ نیو جرسی سے جس نے آنا ہو تو پیسے کتنے لگتے ہیں. لیکن وہ دروازہ تکتے تکتے چلا گیا. اب ضروریات نے نہیں بٹھایا تھا، شروع میں ضروریات تھی، اب خواہشات ہیں. اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جو کبھی تکمیل پذیر نہیں ہوتی، ایک ختم کرو تو دوسری بن جاتی. حضور نے ہمیں ایک قاعدہ دیا سادہ طرز زندگی کا. سادہ روٹی کھانے والے کو ڈاکٹر کے پاس بھی زیادہ نہیں جانا پڑتا، سادہ کھانا کھانے والے شخص کو زیادہ مشکلات کا شکار نہیں ہونا پڑتا. ہم نا غریب کیوں پس گیا ہے زیادہ؟ وہ اس لیے کہ امیر کا خرچہ زیادہ ہو گیا ہے. غریب اس لیے زیادہ آزمائش کا شکار ہے کہ امیروں کے لوازمات بڑھ گئے. اگر یہ صرف اضافی خرچے تھوڑے سے اضافی خرچے چھوڑ دیے جائیں، یعنی موبائل پچھلے سال والا چلا لیں، یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو خیموں میں روٹی بھی نہیں ملتی، اور دوسری طرف حال یہ ہوتا ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے، نیا والا نہیں ملتا. جب اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے پھر جرم پیدا ہوتا ہے، پھر تنگ آمد بجنگ آمد، پھر لوگ قلم چھوڑ کر بندوق اٹھاتے ہیں، پھر لوگ حقوق مانگنے کی بجائے چھیننے کے در پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اگرچہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں، لیکن یہ کہ اگر تھوڑا سا طرز زندگی کو سادہ کیا جائے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کر کے کہ جو چیزیں بالکل جائز ہیں، یعنی خاتون مرد کے لیے سونا حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو جتنا مرضی عورت پہنے، شریعت نے اسے گنجائش دی ہے، ہر خاتون کے لیے جائز ہے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونا پہن لیا، کل کائنات کی عورتوں کو جائز، سیدہ پاک نے پہنا، حضور کی شہزادی نے. تو اللہ کے محبوب ملنے آئے تو بغیر بات کیے واپس چلے گئے. سیدہ پاک رو پڑی. ساری بیٹیاں ہی باپ سے پیار کرتی ہیں، اور پھر مدینے والے رسول کی بیٹیاں، یہ چاروں شہزادیاں ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں، اور سیدہ تو سب سے چھوٹی ہیں. حضرت فاطمہ پریشان ہو گئیں، پیغام بھیجا، کریم بغیر بات کیے چلے گئے. تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی ہو کے سونے پہنتی ہے، میں سونا پہن لیا ہے. حضرت سیدہ نے وہ سونا بیچا، ایک غلام خرید کر آزاد کیا. اللہ کے رسول راضی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیدہ بھی سونا پہنے گی تو قیامت تک جس باپ نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے دلاسا دینا ہے نا کہ پتر اگر تیرے پاس نہیں تو مدینے والے کی بیٹیوں کے پاس بھی نہیں تھا، وہ تسلی کس نام پہ دے گا؟ ہم نے نا زندگی کو مشکل سے مشکل کرنا شروع کر دیا ہے. کچھ قاعدہ بنائے، کچھ چیزوں میں تو سادگی لے آئے، کچھ چیزوں کو تو تھوڑا آسان کریں. آخری بات یہ ہے، نبی پاک کی ایک سنت ہے، کم و بیش ہر جگہ عرض کرتا ہوں، یہاں بھی عرض کرتا ہوں، حضور کی ایک سنت ہے. نبی کریم نے فرمایا تھا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور فرمایا یہ میری سنت ہے. ایک اصول زندگی میں یہ بھی بنائے، کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، کوئی بندہ بد عقیدہ بد مذہب نہ ہو، بد دین نہ ہو، باقی اپنے دل سے نا نفرتوں کو نکالے، عداوتوں کو نکالے. بے جا قسم کی عداوتیں لوگوں نے پیدا کر لی ہیں، اور بغیر کسی سبب کے پیدا کر لی ہیں. لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر دور بیٹھے ہوتے، لوگ ایک جگہ موجود رہ کر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. دل تھوڑے کشادہ کیے جائیں، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا.
سارے جسم دے دھون دے نالوں پہلوں تو لے ٹکڑا دل دا. اور اقبال کہنے لگے دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.